رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے، دنیا میں بہت سارے سائنسدان آئے، بہت ساری چیزیں انہوں نے ایجاد کی، لیکن ان کے گھر میں ان کی بیویوں کو سکون نہ مل سکا، اور آئنسٹائن جیسے ذہین ترین انسان کے گھر میں اس کی بیوی کا گزارا نہ ہو سکا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سبق دینے والے اپنی گھریلو زندگی کے اندر بری طرح ناکام اور تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ ان کی کاروبار کی زندگی اچھی، گھر کی زندگی تباہ، رب کے ساتھ معاملہ اچھا، گھر کی زندگی تباہ، ان کے دوستوں کے ساتھ معاملات اچھے، گھر کی زندگی تباہ۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا حسن یہ ہے، پرفیکشن یہ ہے، انسانیت کی معراج اور کمال یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہی اللہ نے اعلیٰ درجے کا بنایا ہوا ہے، کمال درجے کا۔ صحیح بخاری اٹھائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک پوچھنے والا سوال پوچھتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام گھر میں کیا کرتے تھے؟ بڑا اہم سوال ہے، پرائیویٹ بھی ہے، نجی زندگی کے بارے میں ہے۔ وہ پوچھتا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام گھر میں کیا کرتے تھے؟ ہماری ماں صدیقہ کائنات عائشہ طاہرہ مطہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا صحیح بخاری میں بیان کرتی ہیں، کان یکون فی محنت اہلہ، اللہ کے نبی گھر میں اس طرح رہتے تھے جس طرح ایک عام انسان گھر کے اندر گھر کے کام کر رہا ہوتا ہے، آپ گھر کے اندر گھر کے کام کرتے تھے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے صحیح بخاری کی عظیم ترین شرح فتح الباری ہے، خاتمۃ الحفاظ شیخ الاسلام امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی باقی روایات کے الفاظ لے کے آئے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے کا مطلب یہ ہے، باقی روایات میں وضاحت آئی، یخیط ثوبہ ویخصف نعلہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے کا کام ہوتا، کبھی وہ خود اپنے ہاتھ سے کر لیتے، اپنے جوتے کا کام ہوتا، کبھی وہ خود اپنے ہاتھ سے کر لیتے، بکری کے دودھ دونے کا یا اس طرح کا کام ہوتا، خود وہ اپنے ہاتھ مبارک اور دستے مبارک سے کر لیا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان یکون فی محنت اہلہ، اللہ کے پیغمبر اپنے گھر میں اتنی سادگی اور تواضع والی زندگی بسر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے کیا کہنے ہیں؟ مکہ کے پہاڑوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو مکہ کے پہاڑ بھی آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، پتھر کو اشارے کرتے ہیں تو تھم جاتا ہے، چاند کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو رب تعالیٰ کے حکم سے معجزہ شق قمر رونما ہو جاتا ہے اور چاند ٹکڑے ٹکڑے دکھائی دیتا ہے، نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو رب تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر دیتا ہے، درختوں کو بلاتے ہیں تو چلتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، بپھرے ہوئے اونٹ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ دونوں جہانوں کے سردار گھر کے اندر اتنی محبتوں اور سادگی والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر کی زندگی ہی بہترین ماڈل ہے، وہی بہترین نمونہ ہے۔